یہ جو نوٹیفیکیشن ہوا ہے آر او کی طرف سے، یہ آپ دیکھ لیں، اس کی تصویر بنا لیں، میں پڑھ کے بھی آپ کو بتاتا ہوں۔ یہ نیا لیٹر جاری کیا ہے ریٹرننگ افسر صاحب نے ابھی، میں پڑھ کے بتاتا ہوں۔ ان کمپلائنس آف دی آرڈرز آف دی آنریبل الیکشن کمیشن آف پاکستان دی کنسالیڈیٹڈ پروسیس فار NA47 ICT2 ہیز بین پوسٹ پون ٹل فردر آرڈرز فرام دی ECP۔ یہ آج 11/2/2024 کا لیٹر ہے۔ اس کی روشنی میں جو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے صبح سٹے دیا تھا اس کو امپلیمنٹ کرتے ہوئے انہوں نے وہ آرڈر جاری کر دیا۔ جو ایک بات آپ کو بتا دوں، عمران خان نے ایک بات 1 سال پہلے کی تھی۔ یہ لوگ جو لندن پلان والے لوگ ہیں اور ان کے 3 کام کرنے کا ان کا فیصلہ ہے۔ سب سے پہلے یہ عمران خان کو جیل میں ڈالیں گے، اس کو نااہل کریں گے، اور اس کے بعد دوسرا کام کریں گے، یہ میری پارٹی کو ڈسمنٹل کریں گے۔ اس کے لیے کنگز پارٹیاں جو کچھ کر سکتے ہیں وہ کریں گے۔ تیسرا کام یہ کریں گے جی، تیسرا کام یہ کریں، پیچھے ہو جائے۔ تیسرا کام یہ کریں گے، نواز شریف اور شہباز شریف اور ان کی فیملی کے سارے مقدمات یہ کیا کریں گے، ختم کریں گے۔ جب یہ ختم کر لیں گے، پارٹی ڈسمنٹل کر لیں گے اور ان کو جیلوں میں ڈال دیں گے، پھر یہ الیکشن کی طرف جائیں گے، اس سے پہلے کبھی نہیں جائیں گے۔ یہ لندن ایگریمنٹ کا ایک حصہ ہے اور انہوں نے یہی کیا۔ اب جب دیکھا الیکشن کا اناؤنسمنٹ ہو گئی، سب کچھ انہوں نے کر کے دیکھ لیا۔ جب ہم نامینیشن فارم جمع کرانے گئے تو ہمارے نامینیشن فارم چھیننے شروع کر دیے، کیونکہ انہوں نے سوچا کہ جب نامینیشن فارم ہی چھین لیں گے تو بات ختم ہو جائے گی۔ جب اس میں کامیاب نہیں ہوئے تو ہمارے پروپوزر سیکنڈر اٹھا لیے، جب اس میں بھی کامیاب نہیں ہوئے ہمارے کینڈیڈیٹس اٹھا لیے، جب اس میں بھی کامیاب نہیں ہوئے تو اس کرپٹ بیوروکریسی کو ساتھ ملا کر کے 90% سے زائد ہماری ٹاپ جو لیڈرشپ تھی بشمول میرے، ہمارے کاغذات ریجیکٹ کر دیے۔ میں میڈیا کی موجودگی میں اسی ریٹرننگ افسر کے ساتھ گیا، میں نے کہا آخری دن، میں نے کہا مجھے بتائیں کوئی میرے اوپر آبجیکشن ہے؟ انہوں نے کہا میڈیا نے ویڈیو بنائی، انہوں نے کہا جی نہیں ہے۔ رات کو 12 بجے آرڈر آیا، مجھے بھی انہوں نے نااہل کر دیا۔ ہم ہائی کورٹ میں گئے، ہم اپنے کاغذات بحال کر کے آئے۔ بحالی کے بعد جب انہوں نے دیکھا یہ تو بڑی اکثریت سے جیت جائیں گے، انہوں نے پھر کیا کیا، ہم سے بلے کا نشان چھین لیا گیا۔ اس کے بعد بلے کا نشان چھیننے کے بعد ہائی کورٹ نے ہمارے حق میں فیصلہ دیا، سپریم کورٹ نے پھر ہمارے اس فیصلے کو سیٹیسفائڈ کر دیا۔ پھر یہ اطمینان کر گئے کہ قوم تو بے شعور ہے، قوم تو اپنا ہوش و آواز کھو بیٹھی ہے، قوم تو نہیں اٹھے گی۔ انہوں نے کہا کس کس سے ہمارا مقابلہ کرے گا، کوئی فاختہ ہوگا، کوئی بوٹ ہوگا، کوئی بینگن ہوگا، کوئی پیراشوٹ ہوگا، اور اس کے ہزاروں کی تعداد میں ہمارے نشان دے دیے۔ جب دیکھا یہ تو پھر جیت رہے ہیں۔ میں پورے پاکستان کی بات کر رہا ہوں اور اپنے حلقہ اسلام آباد کی تو الگ سے بات کر رہا ہوں۔ کیا کیا، روز ہمارے خلاف FIR ہیں، ہمارے لوگوں کو جس کے پاس ہم میٹنگ کرتے تھے اگلے دن یا اٹھا لیتے تھے یا ان کے خلاف FIR دیتے تھے یا ان کے گھروں میں چھاپے مارتے تھے اور تمام SHOs ان کو فون کرتے تھے۔ جب یہ سب کچھ الگ ہو گیا، الیکشن ڈے آیا، دنیا کا کوئی ملک ایسا نہیں ہوگا الیکشن ڈے پہ آپ کمیونیکیشن کا ذریعہ ختم کر دیں۔ بالکل انہوں نے نیٹ ختم کیا، موبائل ختم کیا، پورا اسلام آباد میں انٹرنیشنل میڈیا موجود تھا، اپنے ملک کا تماشا دکھایا، اور اس تماشے کے بعد کیا کرتے ہیں، رات کو رزلٹ آ جاتا ہے، پورا میڈیا دکھا رہا ہے۔ ہم خود فارم 45 کو کنسالیڈیٹ کر کے لے آئے ہیں۔ انہوں نے کیا کیا آپ کے سامنے ہے، جو میں نے ووٹ لیے ہیں 1,04,570، جو میرا مد مقابل ووٹ لے رہا ہے صرف 51,000۔ فرق کتنا ہے، مور دین 53,000، 53,000 سے زائد کا صرف فرق ہے، اور پورے آپ نے میڈیا نے چلایا۔ رات کو آپ کو پتا ہے 12 بجے کے بعد بند کر دیا گیا، میڈیا کو کہا تم نہ چلاؤ، اور یہاں رات ساری ہم کھڑے رہے، بیٹھے رہے، نہ ہمیں ایکسیس دی گئی، نہ ہمارے ریزلٹ کو اس کے مطابق بنایا گیا، اور باہر جو میرا ووٹ تھا وہ طارق فضل کے حق میں، جو طارق کا ووٹ تھا وہ میرے حق میں، یعنی یہ سارا فراڈ کرنے شروع ہو گئے۔ جب ان کے پاس میں لے کے چلا گیا فارم 45، میں نے کہا یہ کیسے کر سکتے ہو؟ انہوں نے وہ جو باہر لگا ہوا تھا سارا سکرین سسٹم اس کو اٹھا کے لے گئے، اور اس کے بعد ہم 1 بجے تک دھرنا دے کے یہاں بیٹھا رہے۔ جب 1 بجے میں نے پریس کانفرنس کی
تو انہوں نے کیا کیا کہ اس پریس کانفرنس کے نتیجے میں 1 منٹ پہلے وہ نوٹیفائی کر دیا فارم 47 اور میرے مخالف کو جتوا دیا، اور اس کے بعد آج ہم الیکشن کمیشن میں گئے، الیکشن کمیشن نے یہ سارا ریکارڈ دیکھنے کے بعد ان کا پروسیس آف کنسالیڈیشن آج روک دیا جو انہوں نے 12 بجے کرنا تھا۔ مگر میں یہ کہتا ہوں، کیا آپ ملک کو ساتھ لائل ہیں؟ کیا ملک کے ساتھ سنسیئر ہیں؟ اس ملک کے 25 کروڑ عوام پہ آپ کو ترس نہیں آتا؟ کیا یہ ملک میرا اور ہمارے بچوں کے مستقبل کو آپ نے نہیں دیکھنا؟ کیا اس فراڈ کے ذریعے آپ سیاسی استحکام لے آئیں گے؟ کیا سیاسی استحکام کے بغیر معاشی استحکام ہو سکتا ہے؟ کبھی نہیں ہو سکتا۔ دنیا کا کوئی قانون اٹھا لیں، دنیا کا کوئی ملک اٹھا لیں کہ جہاں نظام انصاف قانون اس طرح بک رہا ہو، جہاں اس طرح ڈکیتی ہو رہی ہے، جہاں اس طرح ظلم ہو رہا ہو، وہاں نہ ملک ترقی کرتے نہ قومیں ترقی کرتی ہیں۔ آج پریکٹیکلی ڈیفالٹ کے قریب پہنچ چکے ہیں۔ مجھے بتائیں، اس فراڈ کے ذریعے، اس دھاندلی کے ذریعے، اس ڈاکہ زنی کے ذریعے جو حکومت بنے گی وہ چل پائے گی؟ کیا وہ ملک کے معاشی مسائل حل کر پائے گی؟ کیا میرا اور آپ کا یہ ملک نہیں ہے؟ کیا ہمارے بچوں کے فیوچر نہیں ہے یہاں؟ کیا ہم لوگوں نے جو کچھ کر رہے ہیں یہ لوگ، ان کے خلاف میرا آپ کا فرض نہیں ہے کہ ہم احتجاج کریں، ہم اپنا حق لیں؟ آئین کے مطابق حق کے حکمرانی ہے صرف اور صرف عوام کا۔ عوام اپنے میں سے جس کو نمائندہ بنانا چاہیں وہ بنائیں۔ جب عوام کی امنگوں کے برعکس آپ ڈاکوں کو سر پہ مسلط کر دیں گے، بٹھا دیں گے، مجھے بتائیں کون انویسٹمنٹ لے کر آئے گا؟ اوورسیز آپ کے پاس پیسہ لے کر آئیں گے؟ کیا انٹرنیشنل انویسٹر ادھر انویسٹمنٹ لے کر آئے گا؟ کیا آپ ملکی اکائیوں کو آپ تباہ کرنا چاہتے ہیں؟ کیا اپنے بچوں کو، اپنے مستقبل کو تباہ کرنا چاہتے ہیں؟ مجھے بتائیں، ساری انٹرنیشنل میڈیا نے آپ کو کوٹ کیا۔ جب آپ کشمیر کی بات کریں گے، آپ تو محب وطن ہیں نا سارے، جب آپ کشمیر کی بات کریں گے تو مجھے بتائیں، تو کشمیر میں جب کہتے ہیں کہ کٹھ پتلی وزیر اعلیٰ ہے، جب کشمیر میں کہتے ہیں بنیادی انسانی حقوق معطل ہے، جب انصاف کا جنازہ نکلا جا رہا ہے، تو مجھے بتائیں جب آپ کے منہ پہ یہ تماچا ماریں گے، یہ سارا ریکارڈ آپ کے سامنے لا کھڑا کریں گے، آپ کے پاس جواب کیا ہوگا؟ لہذا ایک شخص کی دشمنی میں، عمران خان کی دشمنی میں اتنے مت گر جاؤ کہ ملک کے تمام ادارے ڈسکریڈٹ کر دو، ملک کے تمام اداروں کو تباہ و برباد کر دو، ملک کی معیشت کو تباہ کر دو، ملک کے 25 کروڑ عوام کو معاشی تباہی میں ڈھکیل دو، اور ملک کے بنیادی اکائیوں کو کمزور کر دو۔ یہ تمہارا فیصلہ تو ہو سکتا ہے، لیکن عوام اس کو ایکسپٹ نہیں کرے گی۔ لہذا آج سے جب تک ہمارا رزلٹ درست نہیں ہوگا، روزانہ 2 بجے ہم یہیں آئیں گے، ہم یہاں احتجاج کریں گے جو کہ ہمارا بنیادی حق ہے، اور انشاءاللہ جب تک ہمارے حقوق ہمیں نہیں مل جاتے ہم اس اپنے حق کو لے کے رہیں گے۔ اور دوسری بات، آج بھی میں ان کو کہتا ہوں جو ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے فیصلے کرتے ہیں، ان کو چاہیے چلے جاؤ جیل، معافی مانگ لو۔ ایک شخص کی دشمنی میں ملک کو آپ نے 2 سال میں کنگلا کر کے تباہ و برباد کر دیا۔ آپ نے ریفرنڈم دیکھ لیا، لوگ قوم آپ صرف عمران خان کو چاہتے ہیں، جاؤ معافی مانگ لو، وہ فتح مکہ کی طرح تمہیں معاف کر دے گا، انشاءاللہ ملک اچھے طریقے سے چلے گا۔ اور اگر آپ نے اس طرح کی گھٹیا حرکتیں جاری رکھی تو ملک کا نقصان ہوگا، اور تم لوگ جو چند بدماشیاں اوپر بیٹھا ہوا ہے، وہ بدماشیاں کو لوگوں نے خس و خاشاک کی طرح مٹا دینا۔ شکریہ۔ تھینک یو۔ خواتین کو کیا کہ آپ ان کے خلاف ریئیکشن دیں گے؟ مارچ کا کیا آپ کو نیا عمل بنائیں گے؟ اسلام آباد کا اور سیون بار کا ہائی کورٹ کے لیے کیا آپ وکلا کے لیے؟ ہمارے وکیلوں کو ساتھ جاتی کی، ان کے کوٹ پھاڑے جو میرے ساتھ میرے ایجنٹ یا ہمارے ساتھ تھے، ہم اس کے بارے میں ڈی سی کو کہہ دیا ہے، پولیس کو کہہ دیا ہے کہ اس کی انکوائری کریں، ان کو نوکری سے برخاست کریں، ان کے خلاف FIR درج کریں، اور اگر FIR درج نہ ہوئی ہم عدالت میں جائیں گے،
ہم وہاں سے ان کے خلاف FIR بھی درج کرائیں گے، ان کو جیلوں میں بھی بھیجیں گے، ان کو نوکری سے بھی برخاست کرائیں گے۔ یہ بتا دیجیے گا کہ الیکشن کے روز آپ کو اندر RO آفس جانے کی ایکسیس نہیں دی گئی، آج آپ اندر گئے، RO صاحب سے بھی ملے، DRO سے بھی ملے، تو کیا انہوں نے آپ کی یقین دہانی کروائی اور آپ کو یقین ہے کہ یہ آپ کے جو نتائج بدلے گئے ہیں یہ درست ہو پائیں گے یہاں سے، یا پھر آپ کو عدالت عثمیٰ جانا پڑے گا؟ دیکھیں، ان سے تو کوئی امید نہیں ہے، لیکن ہو سکتا ہے اللہ ان کی آنکھوں کے اوپر جو پردہ آیا ہوا ہے وہ ہٹا دے، کیونکہ بے ضمیر انسان بھی کبھی زندہ ضمیر تو ان کا ہو سکتا ہے نا، انسان ہے، ان کو ضمیر جگانے کی کوشش کی ہے۔ RO ہمیں نہیں ملا ریٹرننگ افسر، DC جو DRO ہے باہر ملا ہمیں، اس کو بھی سارا پتا ہے، ان کو بھی پتا ہے۔ ڈاکہ زنی انہوں نے کی ہے، اس ڈاکے کو ختم کرنے کا وقت آ چکا ہے۔ ہم انشاءاللہ اپنے حقوق حاصل کرنے تک یہ جدوجہد، پرامن جدوجہد ہم جاری رکھیں گے۔ ادھر میں آ کے اپنے عوام سے خطاب کروں گا، اس کے بعد ہم اس کو ڈسپرس ہوں گے۔ تھینک یو۔ جب آپ کی حکومت گرائے گی عدم اعتماد کے بعد عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ میں ایسے نظام کا حصہ نہیں بنوں گا جو مسلط کیا گیا، اب وہ دوبارہ نظام آ رہا ہے، کیا اسمبلی میں جائیں گے یا ایک بات جب میں نے آپ کو بتائی تھی نا، 3 باتیں کہ عمران خان نے پچھلے سال کہا تھا کہ یہ 3 کام ہوں گے تو الیکشن میں جائیں گے، ایک چوتھی بات بھی کی تھی جو میں جذبات میں میں آپ کو نہیں بتا سکا۔ چوتھی بات یہ کی تھی کہ یہ تینوں کام کرنے کے باوجود جیتے گی PTI۔ آج الحمدللہ PTI جیت چکی ہے۔ ہم کسی کرپٹ سسٹم کا حصہ نہیں بنیں گے، مگر ہم اسمبلی میں جائیں گے، ہم ان کو ایکسپوز کریں گے۔ ہم انشاءاللہ لارجسٹ پولیٹیکل پارٹی ہیں، ہم 2/3 میجارٹی سے جیت چکے ہیں۔ ان ڈاکوؤں کو ڈاکہ زنی نہیں کرنے دیں گے، ہم اپنا حق حاصل کر کے رہیں گے انشاءاللہ۔ شہید شہین زندہ باد، شہید شہین زندہ باد، عمران خان زندہ باد، ایک منٹ قیدی نمبر 104۔ ایک منٹ رکو یار۔ شیخ شہین صاحب، اگر یہاں سے انصاف نہیں ملتا تو کیا آپ کا رخ پیچھوں کی طرف ہوگا؟ اور ہمارا بتائیے گا کہ آزاد پرندوں کی اڑان کو روکنے کے لیے کچھ اسٹریٹجی بتائیے۔ ہم نے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے چیئرمین صاحب عمران خان کا حکم ہے کہ RO آفس کے سامنے آپ نے احتجاج کرنا ہے، ہم روز کریں گے۔ دوسری بات، آئندہ کا لاحمل آئندہ بنائیں گے۔ تیسری بات، ہم آزاد نہیں ہیں، ہم PTI کے ممبر ہیں، ان کے نامنی ہیں، اور وہ بغیرت ہی ہوگا جو عمران خان کا ایک امانت لے کے اس میں خیانت